پاکستان کے نقصان میں یہ ایک خامخواہ میں خلفشار مچایا جا رہا ہے اور رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. ان تمام جو میں نے بتایا ہے، یہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم، حکومتی نظام پیرالسس، ڈی مورلائزڈ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، جمہوریت کے نظام میں دخل اندازی، رکاوٹیں، اس کی وجہ سے سب سے افسوس سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ معاشی اپسرج، معاشی حالت جو ہماری پاکستان کی اوپر کی طرف جا رہی تھی، خوشحالی کی طرف ہم جا رہے تھے، میں بہت افسوس سے مجھے دیکھ رہا ہوں میں کہ اس میں رکاوٹ آ گئی ہے اور وہ ایک ڈاؤن ٹرن نیچے کی طرف خدا نخواستہ چل رہا ہے. انڈیکیشنز ہیں لیکن ابھی تک چلا نہیں ہے. اگر ہم روک سکے اسے تو وہی کارروائی چاہیے. تمام میں دیکھ رہا ہوں کہ انویسٹرز اور جتنا بھی سرمایہ اتنا زیادہ ادھر آ رہا تھا پاکستان میں، انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے. وہ رک رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. کیا پاکستان ایک سٹیبل طریقے سے آگے جائے گا تاکہ ہم سرمایہ یہاں لگائیں، یا روک لیں اور کہیں اور جانے لگیں. تمام اکانومی، ہماری معیشت، ہماری عوام کی معاشی حالت جو پچھلے 7 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے، امپروومنٹ معیشت میں، معاشی حالت میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، سڑکیں، بندرگاہ، ایئرپورٹ، ریلویز، ٹیلی کمیونیکیشن، موبائل ٹیلی فون، لینڈ لائنز، گاؤں میں، دیہی علاقے میں ٹیلی فونز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، بلڈنگ اینڈ کنسٹرکشن، تعمیراتی نظام. پورے پاکستان میں ایک گہما گہمی ہے. بلڈنگیں بن رہی ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، فلائی اوورز بن رہے ہیں. پھر انڈسٹری، ہزاروں صنعتیں لگ رہی ہیں. آبپاشی کا نظام، ڈیمز بنائے ہیں، کینالز بن رہے ہیں، پانی کی برک لائننگ ہو رہی ہے، واٹر کورسز کی، کھالوں کی. پھر ایک سوشل سیکٹر، تعلیم اور صحت کے لحاظ سے پرائمری اور سیکنڈری لیول کی صحت اور ہر لیول کی تعلیمی ادارے، ان کے اوپر جو ایک آگے بڑھتا ہوا پاکستان تھا، ان تمام شعبوں میں ابھرتا ہوا، بہتری کی طرف جاتا ہوا. مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ یہ خدا نہ خواستہ یہ 7 سال کی محنت پہ کہیں پانی نہ پھر جائے. اور اس بات کا مجھے سخت افسوس ہے. اور میرے خیال میں کیونکہ میں انوالو رہا ہوں اس ترقیاتی منصوبوں میں اس کو نیچے جاتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا ہوں. تو مجموعی طور پہ ان تمام وجوہات سے کی بنا پہ پوری قوم ایک مایوسی، غیر یقینی کا شکار ہوئی ہوئی ہے. مجھے ٹیلی فون آ رہے ہیں ہر طرف سے، میرے جاننے والے اپنے پرائیویٹ، باہر سے، بیرون پاکستان، اندرون پاکستان، پوچھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے بعض وقت تانے بھی دے رہے ہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بڑے ڈیسیجن میکر تھے، اب آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ڈیسیجن کیوں نہیں لے سکتے ہیں. میں اس سب تانوں کو خاموشی سے سنتا رہا ہوں، خاموشی سے سنتا رہا ہوں، غیر یقینی سے دیکھتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان کے لیے. پاکستان میں مجھے امید تھی کہ عدلیہ اور حکومتی ادارے ان سب صورتحال سے نمٹ لیں گے. اس امید سے میں خاموشی سے بیٹھا رہا اور دیکھتا رہا کہ شاید وہ اس سچویشن سے ڈیل کر لیں اور صورتحال کو بہتر کر دیں. لیکن میری نظر میں یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکا، اور صورتحال بد سے بدتر چلتی چلی جا رہی ہے اور پاکستان تیزی سے ایک نیگیٹو سائڈ پہ چل رہا ہے. اور ادھر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، میں میڈیا میں بیٹھا ہوا ہوں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھا ہوں، میں یہ کہنا چاہوں گا
میڈیا نے بھی کچھ، میں یہ کہوں گا کچھ چینلز نے، اور ان چینلز کے کچھ پروگرامز میں انہوں نے بھی اس ڈاؤن سلائیڈ، یہ نیگیٹوزم، منفی سوچ، منفی پروجیکشن کو روکنے میں کوئی مدد نہیں دی، بلکہ اس کو اس غیر یقینی کی فضا میں کچھ اضافہ ہی انہوں نے کیا۔ یہ بھی مجھے بہت افسوس، مجھے اس لیے افسوس ہے کہ یہ وہی میڈیا ہے جو پاکستان میں 99 میں صرف پی ٹی وی تھا اور کوئی انڈیپینڈنس نہیں تھی۔ یہ وہی میڈیا ہے جس کو میں نے انڈیپینڈنس دی ہے اور ہماری حکومت نے انڈیپینڈنس دی ہے، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ انڈیپینڈنٹ ہی ہونا چاہیے میڈیا کو، یہی راستہ ہے آگے جانے کا سویلائز سوسائٹیز کا۔ اس لیے مجھے افسوس ہوتا ہے، اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ نیگیٹیوزم کو روکیں، پازیٹیوزم کی طرف جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میڈیا کو انڈیپینڈنٹ بالکل ہونا چاہیے، لیکن رسپانسبلٹی، اس قوم کے لیے رسپانسبلٹی، اس پہ میں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ اس میں مجھے کچھ چینلز میں، جیسے میں نے کہا، ٹھیک نہیں صورتحال نظر آئی۔ میں پوچھنا چاہوں گا پوری قوم سے، یہ کیوں ہے؟ یہ صورتحال کیوں؟ وائی؟ میری نظر میں یہ جوڈیشل ایکٹیوزم اور عدلیہ کا جو ایک پلر آف اسٹیٹ ہے، دوسرے دو پلرز یعنی لیجسلیٹو قانون ساز ادارے اور ایگزیکٹو پلرز حکومت کے نظام جو ہے، اس کے ساتھ کلیش، اس میں دخل، یہ اس کی وجہ سے یہ دونوں ادارے، قانون ساز ادارے بھی تکلیف میں، ان کی رٹ چیلنج ہو رہی ہے، قانون انہوں نے بنانا ہے لیکن وہ چیلنج ہو رہا ہے، اور حکومتی نظام مفلوج ہوا ہے ہر لحاظ سے، ہر شعبے میں۔ بیسک تو یہ بات ہے۔ یہ میری نظر میں 9 مارچ اسی سال اس وقت سے یہ سلسلہ شروع ہوا جبکہ ایک ریفرنس پرائم منسٹر کی ریکمنڈیشن پہ میں نے چیف جسٹس کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو بھیجا۔ یہ ایک بالکل آئینی اور قانونی تقاضوں کے عین مطابق تھا، یہ کوئی اس میں میرا پرسن ذات نہیں انوالو تھا۔ بہت سنگین اس میں نے دیکھا کہ الزامات تھے، اس کی وجہ سے میں نے بالکل آئینی ایک قدم اٹھایا اور کچھ میں نے نہیں کیا۔ however اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس کی صورتحال اس کے بعد جو ہوئی وہ بہت بگڑی، لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن افسوسناک حد تک، اور اس میں کچھ سیاسی عناصر کیونکہ گھس گئے تو صورتحال اور زیادہ خراب ہوئی۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے کسی فرد سے کوئی غلطی ہوئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پورے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا شروع کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ریفرنس کی، کیونکہ جیسے میں نے کہا ایک سنگین شکایات تھی، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بھیجا گیا۔ جو کچھ بھی ہوا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ نکلی۔ یہ ججمنٹ چاہے میں اس سے ایگری کروں یا نہ کروں، کیونکہ میری نظر میں اس میں اس ریفرنس جو سنگین تھا، شکایات تھیں، اس کو تو ایگزامن ہی نہیں کیا گیا اور فیصلہ دے دیا گیا۔ اس فیصلے کو میں نے پوری خوش اسلوبی سے، اچھی نیت سے قبول کیا اس فیصلے کو، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اس کو قبول کر لیا، نیک نیتی سے قبول کیا، اور ایک مفاہمت